السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ جو ابھی بات کر رہے تھے جی, نام بتائیں حضرت ذرا. محمد یامین, محمد یامین. کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں حضرت؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت میں تو دو گروپ ہیں, دیوبندی اور بریلوی. آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ دو چار کو میں نہیں جانتا, میں تو اہل سنت والجماعت جانتا ہوں, نہ دیوبندی جانتا نہ بریلوی جانتا. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرٹھ سے. اچھا اچھا, جی فرمائیں جناب. یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ ابو طالب کے بارے میں آپ نے سے جو بات ہوئی تھی, ہم ہی پوچھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت فٹ ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کے اوپر, یہ فٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے پوچھا آپ سے کہ دلیل سری ہے غیر سری ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ دلیل سری ہے. سری دلیل کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی الجھاؤ سلجھاؤ نہیں ہوتا, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے. تو ہم یہ ایک تو یہ معلوم کا, اب ہمیں نہ تو تم یہی نہیں بولنے دے رہے, تم تو کب بولنے دو گے ہمیں. ہم یہ پوچھ رہے ہیں بھائی محبت کا ایک تو یہ بتا دیجیے دلیل سری فٹ ہے, تم کہہ رہے سری ہے جی بالکل فٹ ہو رہی ہے. تو ایک تو اگر یہ صحیح سری ہے, سری کا مطلب ہوتا ہے صاف لفظوں میں نام تک بھی ہوگا اس میں. پہلی بات تو یہی آپ کی غلط ہو گئی. دوسرے یہ کہ آپ نے بتایا محبت مت کیجیے گا, محبت کا معیار نہیں بتا رہے. کیا آدمی کوئی چچا ہونے کے اعتبار سے قرآن نے منع کیا کہ تمہارا چچا اس سے آپ کے دل کے اندر کوئی محبت ہی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کا باپ ہے اس کا ادب نہیں ہونا چاہیے, آپ وہ مسلمان ہیں آپ کافر ہیں تو اس کا ادب نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ دو باتیں میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں. پھر یہ بتائیے کہ محبت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ کیا خاص وہ صرف اور صرف ایمان ہے یا غیر ایمان بھی ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر غیر ایمان صرف ایمان ہے تو پھر غیر انسانیت کے لیے جو محبت لوگوں کے دلوں کے اندر حدیث نے بیان کی, قرآن نے بیان کی, اس کا کیا ہوگا؟ تو میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ دلیل اولاً تو پہلی بات یہ کہ دلیل سری ہے, تو سری دلیل کے اندر پھر سجاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آدمی, اس کے اندر تو سب کے سب لوگ داخل ہیں. دوسری چیز ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار اگر صرف ایمان والا ہونا ہی اس سے محبت کی جا سکتی ہے, کسی اور بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا سکتی, یہ دلیل دے دیجیے گا ہمیں. اب ہم نہ تو آپ ہی بتانے کے لیے تیار, اور میں نے کہا تھا میں سائل ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ لوگ آپ کی ہی جانب سے گویا کہ آپ کے ہی وہ وکیل بن کر کے میرے پاس آئے تھے نمائندگی کرنے کے لیے, اور میری بات سننے کے لیے تیار نہیں, آپ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب تو آپ سن رہے ہیں, پہلے میں کچھ بولوں تھا فوراً آپ بول جایا کرتے تھے. تو مجھے صرف دو چیز چاہیے, تیسری کوئی بات نہیں چاہیے مجھے. ایک تو دلیل آپ سری کہہ رہے ہیں, دلیل سری, یہ دلیل سری کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی پھر الجھاؤ نہیں ہوتا. دوسرے محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا صرف ایمان ہے؟ انسانیت کی بنیاد پر جو لوگوں کے دلوں کے اندر آپس میں احسان محبت ہی ہونی چاہیے, اس کا بھی اس میں کوئی ذکر ہے یا اس کا ذکر نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے, یہ ایمان ہونے کی بنیاد پر کرتے تھے یا رشتہ دار چچا یا انسان ہونے کی بنیاد پر کرتے تھے؟ یہ میں باتیں پوچھ رہا ہوں. اب نہ تم بولنے دے رہے تھے مجھے, نہیں بولنے دے رہے. اب مجھے بات بتا دیجئے, یہ سب لوگ بیٹھے ہیں, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور واقعی محبت کرتے تھے جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں, تو یہ محبت ایمانی بنیاد پر تھی غیر ایمانی بنیاد پر تھی, انسانیت کی بنیاد پر تھی یا رشتہ دار چچا ہونے کی بنیاد پر تھی؟ وہ مجھے بتا دیجئے, دونوں یہ دلیل دے دیجئے, مجھے بات ختم ہو گئی. تیسری بات, نہ میں پوچھ رہا آپ سے نہ آپ کرو, دلیل صاف ہے تو مجھے اس کا نام دکھا دیجئے. کس صحابی نے اس کی تشریح بیان کی, کس نے یہ کہا کہ یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا ابو طالب کے بارے میں, چونکہ نزول ہے قرآن کریم کی آیت کا, ایسے نہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی آیت نازل ہو گئی اور کسی بھی فٹ کر دو گے آپ. ان کا نزول ہوتے ہیں, شان نزول, کہ یہ آیت اس وقت ان کے بارے میں نازل ہوئی. اور یہ کون لوگ بتائیں گے؟ یہ نبی بتائے گا اپنی زبان سے, یا قرآن کریم کی دوسری آیت اس کی تشریح کرے گی, یا صحابی بتائے گا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ آیت اس بنیاد پر اس موقع پر نازل ہوئی. قرآن کریم کے اندر دوسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور اس کے علاوہ دوسری آیتیں بہت ساری موجود ہیں جو دلیل بناتے ہیں, لیکن دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہوتا ہے یا صحابی کا قول موجود ہے, تو وہی تو بات ہو جائے گی. ہم کہہ رہے صحابی کو ہٹاؤ, بھائی صحابی تو سمجھیں گے نہ, صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہو رہا وہی تو سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی آیت کس موقع پر نازل ہوئی. نبی نے ان کو بتایا کہ اس موقع پر نازل ہوئی, یا انہوں نے اس موقع پر اترتے دیکھا قرآن کریم کو, کوئی معاملہ ہوا صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت بیان کی کہ ایسا نہیں ایسا ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے.
تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ دلیل صریح ہے تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طالب کے لیے ہے؟ دوسرے، محبت کا معیار صرف ایمان ہے یا غیر ایمان بھی ہے، رشتہ داری ہے، انسانیت ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، یہ دو باتوں کی مجھے جواب دے دیجیے گا، بس بات ختم۔ کہہ چکے حضرت آپ؟ ہاں بالکل کہہ چکا ہوں۔ اور بھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو تفصیل کے ساتھ کہہ لیجیے، میں سن بس رہا یہ ہوں۔ دو ہی باتیں چاہیے مجھے، دلیل یہ صریح ہے تو کہاں لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ابو طالب کے بارے میں صریح دلیل کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایک عموم دلیل ہوتی ہے، ایک صریح دلیل ہوتی ہے، عام دلیل۔ دوسرے، محبت کا معیار کیا ہے؟ اور حضرت علی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے جو محبت فرمایا کرتے تھے وہ ایمان کی بنیاد پر ہی محبت فرمایا کرتے تھے، یہ دلیل دے دو، بس یہ دو دلیل چاہیے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت، آپ عالم ہیں؟ ہاں عالم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ بتائیں گے؟ ہاں جہاں تک مجھے معلوم ہوگا بتاؤں گا، نہیں معلوم ہوگا نہ کر دوں گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو طالب کو کیا مانتے ہیں آپ؟ جو آپ مان رہے ہیں پہلے اس کی دلیل دے دو، پھر جب آپ کہہ دیں گے میرے پاس دلیل نہیں ہے اس کے علاوہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں کیا مانتا ہوں، بعد میں پوچھیں مجھ سے، تو پہلے جب جو آپ نے آپ بتایا وہ عالم مجھے ہیں اور بتا آپ دو۔ نے کہا کہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا کیا مانتے ہیں؟ اتنا سا بتا دیں آپ۔ یعنی جو آپ نے دلیل دی اس کا کوئی جواب نہیں دو گے مجھے؟ مطلب میں ہی دلیل دے رہا ہوں تو جواب بھی تو میں ہی دے رہا ہوں حضرت۔ ہاں تو دو جواب دو۔ میں نے تو آپ یہ جو کو، آپ نے، اب سنیے گا، دیکھیے آپ جو بار بار نام کی بات کر رہے ہیں نا، تو اتنے شان نزول ہیں قرآن کے متن میں، ان کا کہیں نام نہیں ہے حضرت زید کے علاوہ صحابہ کرام میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نام کی بات کر رہے ہیں تو نہ تو حضرت ابو بکر کا نام ہے، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، نہ مولا کائنات علیہ السلام کا نام ہے، کسی کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی فضیلت کہاں سے نکالیں گے جب نام ہی نہیں ہوگا؟ تو ہم تو جب تم بعد میں اب سن پوچھو لیجیے یا گا حضرت، اب آپ سن لیجیے گا، میں شارٹ کٹ میں حضرت، ایک منٹ سن تو لو، ان سب کی دلیل مجھ سے بعد میں پوچھو، آپ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ میں سب باتیں بعد میں بتاؤں گا، اب پہلے تو مجھے دو اب باتیں آپ بتا سن دو لیجیے بس۔ گا، دیکھیے یہ آیت بالکل صراحت کر رہی ہے ایمان ابو طالب پر، یعنی واضح دلیل ہے، دلیل صریح ہے، ٹھیک؟ ابھی لفظ نوٹ رکھ لیجئے گا آپ کہ یہ ابو طالب پر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے آیت، ٹھیک ہے نا؟ بالکل جی، بالکل دال ہے۔ ہاں، اب یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو قرآن میں تو نام ہے نہیں، اب یہ کہاں سے سمجھ میں آئی کہ یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا یہ کہ ابو طالب کے اوپر، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا ابو طالب کے اوپر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے، نام تو ہے نہیں ابو طالب کا، تو کس نے بتایا؟ یہ کسی صحابی نے بتایا، رسول نے بتایا، وہ بتا دیجئے بس۔ حضرت آپ کے جو سوال کا جواب ہے نا، ہاں وہ جو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضرت ابو طالب کو کیا مانتے ہیں، اسی میں سوال کا جواب ہے آپ کا۔ آپ جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ پھنس جائیں گے، میں کیوں پھنسے پھنسوں ہوئے گا؟ تو میں آپ تو ہیں، جال میں وہ شکار تھوڑے ہو، میں پھنس جاؤں گا؟ نہیں پھنس گئے آپ، کیونکہ آپ اگر آپ نہیں پھنسے ہیں تو پھر آپ بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ابو طالب کو کیا مانتے ہیں، اسی کے آپ کے جواب میں میرا جواب ہے۔ سنو، آپ کو بتانے میں پریشانی کیا؟ میں نے تو کہہ دیا کہ میں ابو طالب کو مومن مانتا ہوں اور قرآن کی دلیل نص صریح پیش کر رہا ہوں حضرت، پھر بتائیں گے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ چلو صحیح کہہ رہے ہیں وہ دلیل صحیح کہہ رہا ہے حضرت، آپ جو آپ کہ میں دلیل دوں، اس کی میں دلیل دوں، یہ یوں پوچھ رہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی صاحب اتنی دلیلیں ہیں کہ آپ جو ہے نا سن کے حیران ہو جائیں گے، ابھی تو ایک ہی دلیل ہے۔ یوں کہہ رہے اتنی دلیلیں ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، ان کا مطلب سمجھو نا بھائی جی، میری بات بتائیں گے، بات ان کی میری کیول آپ ہی سن دو نا یار، بات تو سمجھو نا تم۔ وہ یوں کہہ رہے کہ میرے پاس دلیلیں اور بھی ہیں، لیکن پہلے مجھے سامنے والوں کو یہ سمجھنا ہے ان کی نظروں میں ابو طالب یار مومن ہے، دلیل سے دلیل ایک منٹ میں تمہیں کافی کہہ رہا، یہ کہہ رہے تمہیں مسلمان ہے، ایک پوری بات کھل گئی حدیث کیا اس کا معنی ہے، آپ یہ کہہ دو وہ ان کا کہہ دو ایک الفاظ ہے، ان کا کیول ایک الفاظ ہے، ایک آدمی نے کافر کہا، ایک نے مومن کہا، پہلے ان کی نظروں میں کیا ہے بس
ان کی نظر سے فیصلہ ہو جائے گا. ہاں ان کی نظر سے فیصلہ کر دوں میں. کون کون مان لے گا؟ میری بات ہم مان لیں گے. یہ شریعت کا معاملہ ہے. ہم ان سے نہیں یار ان کی نظر میں مان لو گے. ہاں ہم مان لیں گے. فون کر دو. نہیں بات ماننی آپ کو ہے وہ کہنے میں ماننے کو تیار ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں کرواتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور جس مسئلے کا آپ نے بتا دیا وہ حضرت ابو طالب کے اوپر آپ ان سے بات کر لیجیے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جی لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم خیر عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور بخیر ہیں جناب؟ بہت اچھا. آپ سنائیے گا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ اور رسول کا فضل و کرم ہے. لبت نعمت ہے. آپ کی دعا شامل حال ہے. آپ ارشاد فرمائیں کہتے ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور ارشاد فرمائیں جناب. کسی کام کے لیے آئے تھے وہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہوگی ان کے سلسلے میں. جی حضرت ابو طالب کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کرنی ہے. اچھا جب آپ حضرت کہہ رہے ہیں تو پھر بات کیا کریں؟ چلو میں تو حضرت میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بتا دو مجھے. جی میں پوچھ رہا ہوں بتا دو مجھے. اچھا آپ سائل ہیں حضرت ہے؟ ہاں سائل ہیں. اچھا ماشاء اللہ. حضرت صرف چھوٹی چھوٹی سی معمولی دو باتیں ہیں جی عام فہم ہیں جی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول سے محبت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب سے محبت کرتے تھے. اس بات کا تو آپ اقرار کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کریں جی وہ جہنمی نہیں ہوتا بلکہ مومن ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے. جی اور میں آپ کو ثبوت کے طور پہ ایک آیت پیش کر رہا ہوں. حضرت حافظ ہیں آپ حضرت؟ جی جی ہاں سورہ ہود کی آیت ہے. جی آیت نمبر ہے 113. جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. جی اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، جی پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، جی پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے. جی اور یہ صورت بھی حضرت مکی ہے. جی تو یہاں سے جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم ظالموں سے لگاؤ نہ رکھو. جی اگر آپ نے ظالموں سے لگاؤ رکھا تو پھر آپ بھی جہنمی ہیں. فتمسکم النار. جی جی تو اب اگر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہوتے یا مشرک ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاؤ نہ رکھتے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. جی اگر ابو طالب کو مشرک مانتے ہیں تو ظالم تو ماننا پڑے گا. جی قرآن کے مطابق مشرک ظالم ہوتا ہے. جی تو اگر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک ہیں تو ظالم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے لگاؤ رکھنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، مائل ہونے کے لیے منع فرما رہا ہے. جی تو اب اللہ کے حکم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جی تو اب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی ہوتے ہیں ابو طالب سے لگاؤ رکھنے کے بعد، جی اور اگر حضور کو ہم جہنم سے بچاتے ہیں تو حضرت ابو طالب مومن ہوتے ہیں، جی کیونکہ حضور ظالموں سے لگاؤ نہیں رکھیں گے حکم خدا کی وجہ سے. جی سیدھی سادی بات ہے کہ حضور نے محبت کی، لگاؤ بھی رکھا، اور حضور حکم قرآن کے مطابق، حکم خدا کے مطابق ظالم سے لگاؤ نہیں رکھیں گے. جی
ٹھیک، وہ عارض عن المشرکین، اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین سے اپنا منہ پھیر لیجیے، آپ اعراض کیجیے گا۔ تو اگر حضرت ابو طالب مشرک ہوتے تو رسول ان سے محبت نہیں کرتے؟ رسول کا محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب مومن ہے۔ جی یہ دلیل ہے حضرت، یہ دلیل ہے۔ جی دلیل جو ہے، دلیل ایک تو ہوتی ہے دلیل، جی جناب، ایک ہوتی ہے دلیل کی دلالت۔ جی دلیل تو یہ آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے محبت کیجیے، جو بھی آپ فرما رہے ہیں، جی حضور، لیکن دلیل کی دلالت درست ہے یا نہیں ہے؟ جی حضرت ہمارے نزدیک تو درست ہے۔ آپ کے نزدیک نہیں پوچھ رہا میں، تو شریعت کے نزدیک پوچھ رہا ہوں۔ قرآن بالکل درست ہے حضرت۔ تو یہ اس دلیل کو کن کن لوگوں نے مانا ہے کہ یہ دلیل حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر کے فٹ ہو جاتی ہے، حضرت ابو طالب پر؟ حضرت کہہ رہے ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کن کن لوگوں نے مانا ہے اور کن کن نے نہیں مانا ہے۔ نہیں، میں کسی اور کو نہیں پوچھ رہا، میں تو دیکھیے یہ قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کے مطابق ظالموں سے لگاؤ نہیں رکھیں گے، اور اگر ظالموں سے لگاؤ رکھیں گے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق رسول خود جہنمی ہیں۔ تو اب لگاؤ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب مشرک نہیں بلکہ مومن تھے۔ اگر مشرک ہوتے تو حکم خدا کے مطابق لگاؤ نہیں رکھتے۔ دلیل دیکھو، میں نے بتایا بھی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک دلیل کی دلالت ہوتی ہے۔ جی جو میں جناب، جو میں دلیل دے رہا ہوں، یہ دلیل فٹ بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ نہیں بالکل فٹ ہو تو رہی ہے حضرت۔ ہاں، ایک چیز دوسرے دلیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ دلیل جو دے رہے ہیں وہ دلیل صراحت کسی ایک ذات پر فٹ ہو رہی ہو یا کسی پر، یا عمومی ہو۔ تو دلیل کی جو دلالت ہے وہ صراحت کے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی اگر اس کے مقابلے پہ کوئی دوسری جگہ دلیل ہو اور وہ دلیل اس ذات پر ہی آئی ہو جس کے بارے میں ہمیں کچھ اشکال اور اعتراضات ہیں، تو پھر اس دلیل کو جو ایک اصول ضابطہ بیان کیا گیا نا، اصول ضابطے سے وہ دلیل جو بالکل اسی ذات پر جا کر کے فٹ ہوتی ہے، پھر وہ عام جو دلیل ہے خاص دلیل اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ جی بے شک حضرت۔ اچھا تو مانتے ہیں نا؟ دلیل دی ہے آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ میری نظر میں تو دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل نہیں ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ اچھا دیکھو، ایک منٹ حضرت، آپ کی نظر میں قرآن کی آیت آپ کی نظر میں دلیل نہیں ہے؟ نہیں، سیدھے چلو، ادھر ادھر مت بھائی کو، میں جو پوچھ رہا ہوں حضرت میں بھاگ نہیں رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف میرے اس میں سے جی دیکھیے حضرت، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے محبت کی ہے، اور آپ پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ محبت کی ہے، تو جب رسول نے محبت کی حضرت ابو طالب سے تو رسول کا محبت کرنا حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کی دلیل ہے، ورنہ رسول پھر خود جہنمی ہو رہے ہیں اگر حضرت ابو طالب مشرک ہیں تو۔ سیدھا سادہ نتیجہ ہے۔ اچھا جناب محترم، اب میں آپ سے اب آپ مجھے یہ بتائیں، سن تو لو، جی میری بات تو سن لو۔ جی یہ دلیل میں کہنا چاہ رہا تھا تو میری بات کاٹ دی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل میری نظر میں نے بھی مجھ سے سو ہو گیا کہ دلیل ہے میری نظر کے، میں نے پہلے ہی بات کاٹ دی تھی وہ، کہ آپ کی نظر اور میری نظر، یہ دھیان رکھیے گا، میری نظر اور آپ کی نظر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ میں اور آپ 14ویں صدی اس صدی کے آدمی ہیں جس میں فتنوں کا دور ہے، تو میری دلیل اور آپ کی دلیل میری نظر میں اور آپ کی نظر میں کسی چیز کا اچھا ہونا، بہتر ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کسی بھی دلیل کو ہم جب دیکھیں گے اپنی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان لوگوں کی نظر سے دیکھیں گے جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جن لوگوں کے سامنے احادیث بیان کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے، اپنی نظر سے نہیں، ان کی نظر سے دیکھیں گے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ معیار ہوگا۔ سائے جو ان کے ہم عصر لوگ تھے، ان کے زمانے کے لوگ تھے، وہی تو زیادہ جانتے ہیں۔ میرا آپ تو ایک تصور لڑا سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ جی یہ نظر یہ دلیل اس طرح ہے، یہ دلیل اس طرح فٹ ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آ جاؤ، دلیل کی جو ہے دلیل
میری اور آپ کی نظر کی کوئی دلیل نہیں ہے. علیہ السلام. آ جاؤ. تو یہ بات کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ابو طالب کے بارے میں کہ یہ دلیل وہاں جا کر کے فٹ بیٹھ رہی ہے کہ جو محبت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ایمان والا ہے، اور جن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان والا ہے. یہ ایک دلیل ہے. یہ دلیل تو نبی اکرم صلی اللہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ قرآن کریم کے اندر یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گا کہ آپ اپنے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت ہی تھی کہ ہر ایک مومن، ہر ایک بندہ مومن بن جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسانیت سب سے ہی محبت تھی. تو یہ دلیل تو کسی بھی طرح کی نہیں ہے. دلیل یا تو بالکل صراحت کے ساتھ ہو، جن شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یا تو قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو دلیل. جب وہ حدیث کے اندر دلیل ہوگی یا قرآن کے اندر دلیل ہوگی صراحت کے ساتھ، تو پھر وہ دلیل معتبر مانی جاتی ہے. نہیں تو دلیل عام بھی ہوتی ہے، دلیل کچھ خاص بھی ہوتی ہے. خاص دلیل عام دلیل کے مقابلے میں وزنی ہوتی ہے. یہ اصول ضابطہ ہے سب جگہ کا، ہر جگہ کا، میرا ہی نہیں بلکہ دین کا ہی نہیں، دنیا کا بھی اصول ضابطہ ہے کہ کسی خاص کوئی دوائی بنائی جاتی ہے خاص مرض کے لیے. حضرت اس دوائیوں کی بات نہ کریں، بالکل مین پوائنٹ پہ آ جائے. ہاں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ مثالیں آپ نہ دیں. یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے تو صرف اس میں سے مجھے یہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کیا کہ قرآن کے مخالف عمل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو بات اب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. جی جی جی. آپ کو تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انسانوں کے علاوہ جانوروں سے بھی محبت تھی. تو آپ تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں. جی جی. اس کا مطلب یہ تھوڑے مان لے جائے گا کہ وہ بھی مسلمان اور کفر کی کیٹیگری میں کھڑے کر دیے جائیں گے. تو آپ جانوروں کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان؟ میں محبت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. میں بات حضرت ابو طالب کی بات کر رہا ہوں، آپ تو جانوروں پہ لے جا رہے ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے مطابق عمل کیا یا مخالف عمل کیا؟ صرف نہیں، اس آیت کے مطابق عمل کیا ہے. جی. جب تک آدمی کا انتقال نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے تمام چیزوں کی جانکاری نہیں ہوتی. جب اس کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے. حضرت آپ تو زندگی اور موت کی بات پہ لے گئے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کے رسول نے اس آیت کے مطابق عمل کیا یا مخالف عمل کیا؟ بتا تو رہا ہوں عمل کیا اس کے مطابق کیا نا. تو اب جب عمل کیا تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظالم سے محبت نہیں کریں گے، اور مشرک ظالم ہوتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں بات ہے یہ دلیل صراحت صریح ہے. دلیل بالکل صریح دلیل ہے حضرت، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. صریح دلیل کا معلوم صریح دلیل فتمسکم النار. اور اگر حضور نے کسی ظالم سے دوستی کی یا لگاؤ یا محبت کیا تو رسول خود جہنمی ہو رہے ہیں. اچھا مجھے بتا دو کہ یہ دلیل صریح ہے؟ جی صریح، بالکل صراحت کے ساتھ ہے نا. صریح دلیل، اچھا صریح دلیل کس کو کہتے ہیں بتا دو. حضرت یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جس سے معنی صاف ظاہر ہو جائے. تو اس سے معنی صاف ظاہر ہو گئے. اللہ فرماتا اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو آگ لگے گی. جی وہ تو سن لیا میں نے. میں پوچھ رہا ہوں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل صریح ہے. یہ دلیل صریح ہے. وہ دلیل صریح ہے تو دلیل صریح اس میں نہ تو حضرت ابو طالب کا نام ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابو طالب کا نام بھی نہیں ہے. اس دلیل صریح کہاں ہو گئی جب ابو طالب کا نام ہی نہیں ہے؟ ابو طالب کا نام نہیں ہے حضرت. تو پھر حضرت آپ کی نظر میں حضرت ابو طالب کیا ہے، مومن ہے کہ مشرک؟
میں تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ نہیں مجھے حضرت، بتائیے کہ ایسا دلیل کام صحیح نہیں ہے کرے یا گا کہ آپ مجھ سے ہی سوال کرتے رہیں اور میں آپ کا جواب دیتا رہوں اور آپ انکار کرتے رہیں. میں نے تو ابھی تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. نہیں، میں تو آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا میں سمجھنا سنو چاہتا تو ہوں، سنو پوچھنا تو چاہتا ہوں، تو پھر سنو. میں بھی آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ میں کو کیا مانتے ہیں. وہ بعد میں بتاؤں گا، میں نہیں، پہلے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں نے کہ تو حضرت بتا دیا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پر عمل کیا اور رسول ظالموں سے محبت نہیں کریں گے، اور آپ اقرار کر چکے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو طالب سے محبت کی ہے. تو حضور کی محبت کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت ابو طالب مومن ہیں. یہ تو میں نے اتنی مرتبہ سن لی بات. سن لیا آپ تو نے پھر 10 آپ، مرتبہ جی ہاں، تو اب آپ آپ نے 10 بالکل ایک صحیح منٹ بات ہے. سنو جب تو آپ نے سن لیا تو یا تو پھر آپ اس میں نقص بیان کریں، ورنہ نقصی پھر تو اس کو پوچھ رہا مانیں. ہوں میں، وہ نقصی تو بیان پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا تھا میں سائل ہوں، میں آپ سے ابھی بات نہیں کر رہا. میں تو میں سائل ہوں، میں سوال کر رہا تو ہوں، آپ سنیے گا، جواب آپ کے دیں گے. سوال کا صرف یہی جواب ہے، اللہ نے فرمایا اور رسول نے اس پہ عمل کیا، اور رسول کسی ظالم سے محبت نہیں کریں گے، اور رسول نے محبت کی ہے حضرت ابو طالب سے. رسول کا محبت کرنا ابو طالب کے مومن ہونے کی دلیل ہے اس آیت سے. تو میں پوچھ رہا ہوں دلیل صراحت کے ساتھ صراحت ہے. ہی تو ہے حضرت، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ظالم سے محبت نہ کرو، ظالم سے لگاؤ نہ رکھو، ورنہ رسول بھی جہنمی ہوتے ہیں. تو رسول کا لگاؤ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب ظالم نہیں ہے، مشرک نہیں ہے. قرآن میں، قرآن کریم کے اندر جو اصول ضابطے بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ سری دلیل ہے. سری دلیل میں پوچھ رہا ہوں، سری دلیل کس کو کہتے ہیں؟ بتا تو دیا آپ کہہ رہے ہیں حضرت، جو میں نے بالکل شدھ ہو. ابھی آپ کو بتا دیا. اچھا پھر سری دوسری بات حضرت، دوسری بات یہ کہ دوسری میں نے تو تیسری نہیں بتا پوچھی، دیا. سنیے دوسری گا، تیسری نہیں سنی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہیں. میں اب آپ سے پوچھ رہا میں ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے حضرت آپ کا جواب دے دیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا میں ہوں کہ تو میں آپ جواب کیا دینے کے مانتے ہیں. قابل نہیں ہوں. میں جواب نہ مجھ سے آتے، میں سائل ہوں. میری بات تو سن لو. نہیں جو تو آپ نے حضرت ایک دلیل کام دی. کیجیے، پھر اگر آپ سے جواب نہیں آتا ہے تو آپ اپنے بڑوں سے بات کر رہا ہے. اجی تم پہلے بات تو کر لو. نہیں بھائی صاحب، آپ نے ابھی نے کہا نا کہ مجھ سے جواب دینا نہیں آتا. میں پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، میں بتا رہا ہوں بھائی صاحب، میں بتا رہا ہوں، اور میں نے بتا دیا. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، صراحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. آپ مان نہیں رہے اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. تو پھر آپ اس سے ہماری بات کرائیں جو جواب دینے کے قابل ہو. اجی بات تو سن لو، بات تو سن نہیں رہے. میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا ہے سری دلیل ہے. میں نے پوچھا سری دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو حضرت بالکل صریح شدھ ہوتی دلیل ہو. وہ ہوتی ہے جس کا معنی صاف ظاہر ہو. صاف ظاہر ہو نا؟ جی ہاں، صاف، بالکل صاف ظاہر ہو. بالکل صاف ظاہر ہو. جی، یہاں ہمیں بتا دیجئے وہ صاف معنی کیا ہے جو ابو طالب کو، ابو طالب کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے، وہ بتا دیجئے. ابو طالب کا نام ہے یا ان کے کسی اور طریقے سے ان کا نام حضرت لے گا، پہلی کچھ بات اور تو نام. یہ ہے، دیکھیے قرآن میں نام نہیں ہوتے ہیں، قرآن میں صفاتیں بیان ہوتی ہیں. اگر قرآن میں نام بیان ہونے لگے نہیں تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا. قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ حضرت زید کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کا نام ہے، حضرت کا نام ہو تو رسولوں مجھے کا نام بتائیں. ہے، فرعون کا نام. لو اتنے نام ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا صحابیوں کے صرف ایک زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے کسی کا نام نہیں، ابھی آپ کہنے لگے ان کے علاوہ کو نہیں، بتاؤ. میں نے یہ تو نہیں کوئی کہا بات کسی کا نہیں نام ہوتی. نہیں ہے. میں نے قرآن میں نام نہیں ہوتے، میں نے یہ کہا ہے اگر ہاں تو سبھی کے قرآن نام میں ہوں تو گے. نام ہے، قرآن میں نام ہے، کوئی خاص موضوع خاص. دیکھو جہاں زید کا نام ہے وہاں سری دلیل ہے، اور چونکہ انہی کے متعلق ایک معاملہ ہے اس لیے وہاں سری صراحت کے ساتھ میں دلیل ہے. تو حضرت وہاں صراحت کے ساتھ دلیل ہے، ان کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اس اب میں تم ایسی صراحت دے دو ہمیں. تو میں حضرت ہمیں کچھ وہ نہیں ہے. ہم دیکھیں اگر اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان کی طرف اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہے. اب یہ حضرت تو مشرک میں نے، ظالم، اچھا مشرک ظالم ہوتا کہ نہیں؟ یہ تو میں نے 10 تو مرتبہ آپ نے حضرت سنا دی. تم میں مجھے وہ آپ بتا کو دیجیے. دلیل دے رہا ہوں، قرآن سے دے رہا ہوں، صریح دلیل دے رہا ہوں بالکل، اور آپ اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں یہ قرآن کریم ہے، ہاں لیکن تو میں آپ اور مان بات تو نہیں ہے رہے. ہی، لیکن قرآن کو کافر بھی کہ کوئی اور کہنے لگے شیعہ بھی تو کہتے ہیں ہمارا نام قرآن میں ہے. شیعہ کے نام، شیعہ کا لفظ موجود ہے، ان کو دیکھو ہمارا نام ہے، تو وہ شیعہ بن جائے. وہ شیعوں کے اوپر فٹ کر دو گے آپ. نہیں حضرت، دیکھیے میں اور بتاؤں آپ کو، جب میں مجھے کہہ رہا دیکھو ہوں یہ قرآن کی آیت ہے اور میں اس آیت قدر میں کی بالکل بات پوچھتا ہی صراحت کے نہیں. ساتھ ہے کہ ظالموں سے لگاؤ نہ رکھو، یہ تو قرآن میں ہے نا. ہاں یہ قرآن میں ہے. جب اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ ظالموں سے لگاؤ مت رکھو،
تو کیا رسول نے اس آیت کے مطابق عمل کیا یا مخالف عمل کیا؟ ہاں مطابق عمل کیا. تو جب مطابق عمل کیا اور آپ نے کہا کہ حضرت ابو طالب رسول سے محبت کرتے تھے اور رسول حضرت ابو طالب سے محبت کرتے تھے، تو اگر حضرت ابو طالب مشرک ہیں تو ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں سے محبت کرنے کے لیے منع کر رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ تم، محبت کا معیار کیا ہے وہ بتا دو. حضرت پھر آپ مجھ سے سوال پہ سوال کرے جا رہے ہیں، میں جواب پہ جواب دیے جا رہا ہوں. میں آپ سے جواب آپ نے تو ساری وہ پرخچے کھول دی. ایک بھی میں پوچھ رہا ہوں صراحت دے دو دلیل کی. دلیل حضرت آپ پرخچے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھا، آپ ایک سوال کا جواب دینے کی آپ کے اندر لیاقت نہیں ہے، اور میں آیت پہ آیتیں پڑھے جا رہا ہوں اور میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اس میں سے نتیجہ نکال رہا ہوں. آپ مان نہیں رہے، آپ دیکھیے آپ اس طرح کی بات نہ کریں، پرخچے اڑانے والی. آپ غیر مہذب گفتگو نہ کریں. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا نا کہ پرخچے اڑا دیے. کیا پرخچے اڑا دیے؟ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرخچے اڑا دیے. آپ اس کا مطلب تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں میں کچھ بھی نہیں جانتے. تو آپ کیا جانتے کچھ؟ میں جب قرآن کے مطابق عمل کیا تو رسول نے حضرت ابو طالب سے محبت کی. رسول کا محبت کرنا دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے، اور اگر مومن نہیں تھے تو پھر آپ ثبوت پیش کیجئے کہ مومن ایسے نہیں تھے. آپ پہلے پوری بات کر نہیں آپ نے غیر مہذب گفتگو کی. آپ نے کہا کہ پرخچے اڑا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مؤدب آدمی نہیں ہیں. چلو میں غیر مؤدب آدمی ہوں، آپ مجھے وہ بتا دیجیے گا. جب تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت ابو طالب کو کیا مانتے ہیں. میں تو بعد میں بتاؤں گا. نہیں بتا سکتے آپ، بتا نہیں سکتے حضرت. بتا کیوں نہیں رہے آپ؟ سب کچھ بتاؤں گا، تم پہلے مجھے آپ کچھ نہیں بتا سکتے حضرت. اب آپ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے. آپ بتائیے آپ کیا مانتے ہیں. آپ کے نتیجے، میں نے کہا تھا آپ کا نتیجہ میری نظر میں اور میرا نتیجہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے. نہیں قرآن کا نتیجہ میرا تھوڑی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. پوچھ رہا ہوں کہ رسول تم ظالموں سے لگاؤ نہ رکھو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ قرآن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. قرآن مانے نہیں رکھتا، الٹی بات کر رہے ہیں. نہیں حضرت میں الٹی نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. میں آپ سے الٹی بات نہیں کر رہا حضرت، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو لگے گی آگ، اور کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا مددگار. ایک منٹ رک جاؤ، کہیں مدد نہ پاؤ گے. یہ کیا مطلب بھائی؟ ایک آپ کو پریشان کر رہے ہیں ساری دنیا کو، بھائی ساری دنیا کو آپ پریشان کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تم یہ کیا ہو؟ ہاں تو پہلے بتا تو دیں. یہ تو یہ مان رہے تو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تبھی تو میں آگے بتاؤں گا. میں تو کہہ رہا ہوں ان سے وہ بتا دیں. سنو دیکھو، سنو بات کو سنو. جب ہم نے کہا دلیل، وہ آپ دلیل دے رہے ہیں، وہ دلیل کی صراحت کیا ہے وہ دیتا ہوں. پھر محبت کا معیار کیا ہے؟ یہ دو باتیں تو پوچھ رہا ہوں. تیسری تو میں پوچھ رہی ہوں سوال پہ سوال. میں سوال پہ سوال، دو سوال میں کر رہا ہوں کہ دلیل جو سرد دی ہے آپ نے، وہ دلیل صریح ہے یا نہیں ہے؟ دلیل صریح کا معیار کیا ہے؟ آپ بتا رہے کہ میرا نتیجہ یہ ہے. میں آپ کے نتیجے کو نہیں مانتا. میں تو قرآن اور حدیث کے نتیجے کو مانو کہ قرآن میں حدیث میں کہیں نام ہو تو وہ مجھے بتا دو، بات ختم ہو گئی. دو بات میں تیسری بات میں پوچھتا ہی نہیں. میں تو تیسری بات پوچھ نہیں رہا، میں پوچھ رہا ہوں اگر یہ آیت حضرت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب پر ہے، ابو طالب کے بارے میں ہے، تو یہ کوئی تو بتاوے گا اسے. آپ کہہ رہے ہیں میں نتیجہ نکالا، میں آپ کے نتیجے کو نہیں مانتا. مجھے تو اس سے بتائیے کہ نبی نے یہ نتیجہ نکالا ہو، صحابی نے نتیجہ نکالا ہو، کسی بڑے آدمی نے اس زمانے کے تابعین تبع تابعین نے نتیجہ نکالا، وہ بتا دو مجھے. میں اور کچھ تیسری بات پوچھ ہی نہیں رہا میں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محبت، تو محبت کا معیار بتا دو. محبت کا معیار مسلمان ہونا ہی ہے. مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہی محبت کی جائے گی، نہیں تو کسی سے محبت نہیں ہوگی. بھائی میرا ایک باپ ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میرا ایک بھائی ہے. یہ باپ بیٹے کی بات مت کیجئے، آپ بات لمبی کرتے چلے جا رہے ہیں. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ حضور نے حضرت ابو طالب سے محبت کی یا نہیں، ہاں یا نہ.
میں پوچھ رہا ہوں آپ مجھے پہلے میری بات کا جواب دیں. میں تو تمہیں دوں گا نا. ابو طالب سے محبت کی یا نہیں ہانا میں بتائیں. میں پوچھ رہا ہوں محبت کا معیار کیا ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور نے ابو طالب سے محبت کی یا نہیں ہانا میں بتائیں. ہاں تو کہہ تو رہا ہوں، میں تو کہہ دیا ہاں کی ہے. محبت کی ہے، بس بات ختم. یہ پتہ لگ گیا کہ رسول نے محبت کی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے محبت نہ کرو. تو جو مشرک ہوگا وہ ظالم ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم. تو اب اگر حضرت ابو طالب ظالم تھے تو رسول نے محبت کیوں کی؟ اور اگر ظالم سے رسول محبت کریں گے تو رسول خود جہنمی ہو جائیں گے. جی تو اس کا سیدھا سادہ مطلب، سیدھا سادہ نتیجہ خود یہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے دکھا دیا ابو طالب سے کہ ابو طالب مشرک نہیں مومن ہے. ورنہ رسول خود ظالم ہوتے ابو طالب سے محبت کر کے، اور آپ اقرار کر چکے کہ حضور ابو طالب سے محبت کرتے تھے. بالکل صریح دلیل ہے حضرت، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ محبت کا معیار کیا ہے، دلیل صریح کیا ہے. اب تم دلیل دو گے، میں اس سے پوچھوں گا دلیل کیسی ہے. دلیل ہے نا، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، صریح دلیل ہے بالکل. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، کوئی بخاری کی یا مسلم کی حدیث تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ تو قرآن ہے. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے آپ کیا مانتے ہیں، تو آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں. بھائی میں نے تو دلیل پیش کر دی، اب آپ میری رد میں کوئی قرآن کی آیت پیش کرو کہ حضرت ابو طالب مشرک ہیں. میں پوچھ رہا ہوں، ایک تو مجھے بتائیے جو دلیل آپ نے دی ہے یہ صراحت صریح ہے یا غیر صریح ہے؟ ارے صریح ہے حضرت، صریح ہے. صریح ہے 10 بار تو میں نے کہہ دیا آپ سے، بالکل صریح دلیل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ظالموں سے محبت نہ کرو. اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو رسول خود جہنمی ہو رہے ہیں. اور کچھ بات نہیں آپ کے پاس میں اس کے نہیں، ثبوت میں؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہی حضرت ساری دلیل یہی ہے، اور اسی سے ایمان ابو طالب ثابت ہوتا ہے. ابھی تو صرف ایک آیت ہے، آپ نے نہ کوئی حدیث پیش کی نہ آیت پیش کی، نہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں مومن مانتا ہوں یا مشرک مانتا ہوں. آپ تو کچھ بتا ہی نہیں رہے ہیں. بھئی آپ نے پوچھا کہ میں نے دلیل پیش کر دی، اب آپ میری رد میں کوئی پیش کیجئے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا مانتے، تو آپ بتا نہیں رہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ بھی تو نہیں پوچھے جاؤ گے حضرت، ہمارا بھی تو حق ہے پوچھنے کا. ابھی تو آپ بڑے خوش ہوئے تھے کہ آپ سائل ہیں. ابھی اتنے میں آپ جب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں تو آپ قرآن کی دلیل کیوں نہیں مان رہے؟ اور صریح دلیل ہے، کھلم کھلا اس میں ظاہر ہے، بالکل آیا ہے، صاف ہے. آپ مان نہیں رہے. تو اس کا ابھی آپ نے اقرار کیا کہ رسول ابو طالب سے محبت کرتے تھے. تو محبت کرتے تھے اسی لیے تو کرتے تھے کہ وہ مومن تھے، اور اگر مومن نہ ہوتے تو رسول تو خود جہنمی ہو جائیں گے. فتمسکم النار. اتنی کھلم کھلا دلیل ہے، واضح دلیل ہے، صریح دلیل ہے. آپ نہ سمجھ رہے ہیں نہ مان رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو مانیں گے تو ابو طالب کو مومن کہنا پڑے گا، اس لیے آپ اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں. اب تم ایک ہی بات بتا رہے ہو. میں بات ہے نا، دلیل ہی یہ ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ اس کے بڑا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس آیت سے حضرت ابو طالب کا کفر ثابت ہے. یہ بتا دیجیے گا، یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا کہ اس سے ابو طالب کے مومن ہونے کی یہ دلیل ہے. جی یہ دلیل ہے میرے پاس، قرآن کی آیت ہے اور میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں. سن تو لو، بات تو سن تو. اب تو بھائی صاحب میں نے سن لی، میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی. آپ وہی بات کہے جاؤ گے اور میں ایک سوال کے اسی سے ہزاروں جواب نکالتا رہوں گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. آپ نے اقرار کیا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول محبت کرتے تھے، تو رسول کا محبت کرنا ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے. اور اگر وہ مومن نہیں تھے تو رسول ان سے محبت نہیں کرتے، اور اگر رسول نے محبت کی ہے تو وہ مومن ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اور رسول حکم خدا کے خلاف نہیں کر سکتے. جی فرمائیں. اب تم بتا دو پھر ہم نے جب ہی بولوں گا جب تم ختم ہو جاؤ گے. نہیں، میں نے تو کہہ دیا کہ اگر ابو طالب کو آپ جہنمی مانتے ہو، مشرک مانتے ہو، تو رسول جہنمی ہو رہے ہیں، اور اگر رسول کو جہنمی سے بچاتے ہو تو پھر ابو طالب مومن ہو رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ جو دلیل آپ نے دی ہے، یہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں، یہ آپ کا نتیجہ ہے یا سن لو یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں یہ نتیجہ آپ کا ہے، یہ کسی صحابی نے بیان کیا یا رسول نے بیان کیا؟
یہ کس نے اس آیت کی تشریح کسی کتاب میں تو ہوگی، تفسیر ہوگی. آپ تو حضرت مولاناؤں کی بات کر رہے ہیں، صحابیوں کی بات کر رہے ہیں، اور میں قرآن کی اللہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. آپ اللہ کو تو مان نہیں رہے ہیں اور صحابہ کو کتابوں کو مان رہے ہیں. قرآن کو میں نے آپ نے زیادہ سمجھایا، صحابی نے زیادہ سمجھا؟ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ صحابی زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ظالموں سے محبت نہ کرو، اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی صاف دلیل ہے، صریح دلیل ہے، واضح دلیل ہے حضرت. اب رسول نے محبت کرنے کے دکھا دیا کہ ابو طالب مومن ہے. اس سے زیادہ واضح دلیل اور کون سی ہوگی حضرت؟ اس سے زیادہ صریح دلیل اور کون سی ہوگی؟ ہمارے پاس تو ہے نہیں. بھائی آپ میں پوچھ رہا ہوں قاری صاحب پہلے وقت دعوت ثابت کرتے انہوں نے کر دیا قرآن سے ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا. یہ نہیں مان رہے نہیں ہے نا، تو پھر ان کا کیسے فٹ بیٹھ رہی ہے؟ فٹ نہیں بیٹھ رہی. اب یہ بھی تو کچھ بتائیں کہ بھائی آپ. ہاں جی آپ کیا مانتے ہیں؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ تو کچھ بتا نہیں رہے. ہوتا ہے آپ کوئی بات طریقہ وریقہ مت سمجھائیے حضرت، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا مانتے ہیں. ایک منٹ